قرآن مقدس کی پہلے پارے کی آخری حصے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے ایک بات فرماتا ہے۔ چونکہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اور دین چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مذہب چھوڑ کر جنتی سمجھتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سب چھوڑ کر بھی جنتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور چھوڑ دیا ہے سب، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ نماز کی عادت، نہ حلال کھانے کا جذبہ، نہ فجر میں اٹھنے کی فکر، سب چھوڑ چھاڑ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اللہ کے یہاں سے لکھا لائیں۔ یہ حالت ہے، ایسی کچھ فکر ان کی بھی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل کی کمزوری ہے، لیکن وہ عقیدہ بھی چھوڑ چکے تھے۔ حالانکہ اس پر بھی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آج وہ بھی عقیدہ چھوڑ چکے ہیں، ان کے نام صرف عبداللہ، عبد الرحمن یہ سب ہے، ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے جو اسلامی عقیدہ میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہودیوں نے اپنے باپ داداؤں کا سچا دین چھوڑ کر ایک عجیب طور پر ایک نئے مذہب کو اپنے اعتبار سے گڑھ لیا، اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہودی تھے، حالانکہ کوئی نبی یہودی نہ رہا، اور نہ کوئی اہل ایمان کبھی یہودی رہا، سب کا مذہب اسلام تھا اور سب مسلمان تھے۔ تو قرآن ان کو جواب دیتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس بات کے گواہ ہو؟ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب کو دنیا سے جانا ہوا۔ یہ یعقوب علیہ السلام ہی ہے جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ نے یعقوب ہی کا ذکر کیا جن کی یہ اولاد میں سے تھے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کے وصال، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب یاد کرو کہ یعقوب کو دنیا سے جانا، ان کو موت کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت، جب وہ موت کی طرف جانے لگے تو کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، 12 بیٹوں سے، حالانکہ وہ 12 بیٹے بھی کوئی معمولی نہیں تھے، وہ بہت شان والے تھے، بہت بڑے لوگ تھے، لیکن اب یہاں پر بات پتہ چلی کہ ہم مرنے لگتے ہیں یا ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کارخانہ کون سنبھالے گا، میرا بزنس کون دیکھے گا، میری سائزنگ کون دیکھے گا، یہ ہماری فکر ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا لگایا ہوا کاروبار اولاد سنبھالے یا نہ سنبھالے، اس کی آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہیں سنبھالے گا تو دنیا میں فقیر ہوگا، اور کیا ہوگا، اور دنیا تو گزرنی ہے، مالداروں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے اور غریبوں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے۔
ایک بات درود شریف پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو جگہ نہیں ملی وہ اوپر چلے جائیں، اس لیے کہ اگر آپ ایسے نیچے بیٹھیں گے تو صف میں آپ کو دشواری ہوگی. بعد میں چلے جائیے گا. ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول. اولاد ہماری اگر ہماری جگہ نہ لے سکی دنیاوی اعتبار سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تنگی کا شکار ہوں گے، کاروبار نہیں چلے گا تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن مالداروں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے اور غریبوں کی بھی دنیا ختم ہے. جنہوں نے 500 سال تک کے حکومتیں کی وہ بھی مر گئے، اور جو بھیک مانگتے مانگتے زندگی گزارتے تھے وہ بھی مر گئے. اس کی فکر ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، سب کو ہوتی ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. اولاد کا اچھا مستقبل اسلام بھی کہتا ہے. اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ آج کی تاریخ میں اپنی پوری پراپرٹی اور اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کی اولاد کا کیا ہوگا. تو اولاد کا بھی سوچنے کا یہ حکم ہے، پلان کرنے کا حکم ہے. مگر آج ہماری پوری فکر یہی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا. تو بھائی جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس دنیا کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو، لیکن جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے بارے میں کیا سوچا کہ میرے بعد میری اولاد مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے بعد میری اولاد دین پر رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے بعد میری اولاد مذہب اسلام پر رہے گی کہ نہیں رہے گی. اس کی فکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیٹا بادشاہ ہو، آپ کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بیٹا سچا نیک مسلمان ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو باپ نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے اس کی نیک اولاد کا صلہ اللہ اسے قبر میں بھی عطا کرتا رہتا ہے. سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی. نمبر 1 صدقہ جاریہ. آپ نے کوئی ایسی نیکی کا کام کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے، بورنگ کھدوا دی، نل لگا دیا. کوئی ایسا کام، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. نمبر 2 آپ کے پاس ایسا علم تھا کہ آپ نے ایسے علم کی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے لوگ اب آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور نمبر 3 ایسی نیک اولاد چھوڑیں جو آپ کے جانے کے بعد نیک عمل کرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اولاد کا نیک عمل ماں باپ کے قبر میں کام آتا. یہ حدیث ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ. اور یہ بھی سن لیں آپ، اگر آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد نیک رہے گی کہ بد رہے گی، کس کی صحبت میں رہتے ہیں یہ بھی آپ کو خبر نہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی آپ کو خبر نہیں، سٹے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، جوا والوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ تھیٹر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی آپ کو فکر اس کی نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کرتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، چرسی گنجڑی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ بگڑ گئے آپ کی بے فکری کی وجہ سے